جب میرے شوہر بیمار ہوئے تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ جب وہ کلینک جائیں گے تو میں اپنے سونے کا ایک کڑا اور 2 انگوٹھیاں صدقہ کروں گی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سوری, اب الحمدللہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. پہلی خاتون ہے اس کائنات میں جو کہہ رہی میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں. خواتین اپنے شوہر کو بالکل ٹھیک نہیں مانتی. یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں, کیا مجھے وہ سونے کا بالکل, اگر زبان سے منت مانی تھی کہ میں سونے کا کڑا اور یہ سب چیزیں صدقہ کروں گی, زبان سے منت مانی تھی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے, صدقہ کرنا پڑے گا. ہاں اس کی قیمت ادا کر سکتی ہوں, ہاں قیمت بھی ادا کر سکتی ہوں, وہ بڑا ضروری نہیں ہے, اس کو بیچے بغیر بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے. صدقہ کرنا واجب ہے اس مالیت کا, چاہے وہی دے دیں چاہے اتنے پیسے دے دیں. یا کون سا اپنی جیب سے جاتے ہیں پیسے, بھائی بھی شوہر ہی دے گا, پھر خراب ہو جائے گا وہ. بہرحال ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی, وہ ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون ہے, اللہ ایسی سب کو بیوی عطا فرمائے, اتنی نیک کہ جو شوہر کے بیمار ہونے پر. اسلامک بینکنگ میں جاب جائز ہے بالکل, تحقیق بہت, ہم نے اس میں 1 سال بینکوں میں گھس کے تحقیقات کی ہیں, بالکل جائز ہے. جلدی جلدی سوال, ہمارے مہمان آئے تھے. لڑکی کی ہاں بھائی پوچھا ہے کہ خاتون کو طلاق ہوئی, طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے دیکھا ہی نہیں اپنا بیٹا, کیونکہ وہ ماں کے گھر تھی, اور بچہ 2 سال کا بھی اب ہو گیا ہے, باپ بالکل بھی خرچہ نہیں دے رہا, یہی ہے نا, دیکھا بھی نہیں اس نے. اب کیا چاہتی ہے وہ, لڑکی کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے, بچے کو ساتھ لے جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی, یہ پوچھنا آپ. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ خرچہ اس کے باپ پہ ہی لازم ہے, اس کے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ, کورٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے, یہ عورت کا بھی حق ہے بچے کا بھی حق ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ خرچہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ عورت بچے کو باپ سے ملنے ہی نہیں دے رہی ہوتی, پھر غلط ہے, پھر ظلم ہے کہ ملنے دے نہیں رہی اور خرچہ اس سے لے رہی ہو. لیکن اگر وہ ملنے دیتی ہے تو شرعاً کسٹڈی کا حق ماں کے پاس ہے, گود ماں کی ملے گی اس کو, اور خرچہ کون دے گا, باپ دے گا. یہ مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے, آج کل اس کی بڑی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یا تو ماں پہ ظلم ہوتا ہے یا باپ پہ ظلم ہوتا ہے. لگا بندہ ایک ضابطہ ہے, قانون ہے, اور کمال کی بات ہے انگریز نے آ کے اس قانون کو چینج نہیں کیا تھا عدالتوں میں. انگریز کے دور میں جو عدالتیں تھیں زیادہ اسلامی تھیں, اب جنرل مشرف نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. تو ورنہ انگریز کے دور کا جو قانون تھا نا, مسلمانوں کے آئلی قوانین, وہ زیادہ اچھے اسلامی قوانین تھے. وہ اس میں ایک لگا بندہ, اور ہدایہ جو ہے نا ہماری فقہ کی مشہور کتاب, وہ تو ان کی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, لندن میں, اب بھی شاید ہوگی وہ, تو وہی لا کے طور پر انہوں نے نافذ کی تھی. ہدایہ سے گوروں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کتاب القضاء جو عدالت کا باب ہے نا, گوروں نے سارا فقہ حنفی سے لیا ہے, کیونکہ دنیا میں حکومت فقہ حنفی کی زیادہ رہی ہے نا. تو جو عدالت, ظاہر ہے نماز روزہ تو وہ لیں گے نہیں, لیکن جو عدالتی قوانین ہیں وہ پھر انہوں نے بہت تبدیلیاں کی اس میں اپنے حساب سے, لیکن جو متن اٹھایا ہے, وہ جو بیس اٹھائی ہے وہ یہاں سے اٹھائی. جیسے سائنس کی بیس یہاں سے اٹھائی, آپ کو پتا ہے 300-400 سال تک سائنس کی دنیا میں جو سائنسدان گزرے ہیں, مسلم سائنسدانوں کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے. میں نے تو ابھی اپنے بھانجے کے ذمہ لگایا نئی یونیورسٹی میں کہ وہ سارے سائنسدانوں کی لسٹ تیار کر کے لاؤ. جب مسلمان سائنسدانوں کے عروج کا دور تھا, جب اسلام دنیا میں آیا, 400 سال تک آپ کو مسلم سائنٹسٹ ہی ملیں گے ہر فیلڈ میں, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یعنی ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اب تو مسلم بھی ملیں گے, ہندو بھی ملیں گے, سکھ بھی ملیں گے, لیکن دنیا نے 400-500 سال ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں آتا تھا. تو ہمارا ماضی بڑا خاندانی ماضی تھا بھائی. ہم لٹ پٹا کے جو ہے نا حکومتیں تباہ و برباد کر کے غلام بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو ایسے غلامی کی زندگی, وہ کسی نے میم بنائی ہوئی تھی, عمران خان نے, ہم کوئی غلام ہیں. تو ایک بیوی کا فون آیا شوہر کے پاس کہ آپ کہاں ہیں, اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ تو کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. اس پہ کسی نے میم بنا چلا ہم کوئی غلام, تو ہم تو ہر جگہ ہی غلام ہیں بھائی. تو میں نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ نکالے کتابوں سے, تو وہ میں اس پہ انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بناؤں گا تاکہ یہ احساس کمتری سے ہم نکلیں. سائنس دنیا کو سکھائی ہم نے ہے بھائی, ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو, تو دنیا تہذیب ہی نہیں تھی ان میں. تو پھر ہماری حکومتیں ہی ختم ہو گئی, سبھی برباد ہو گیا, تو سب کچھ ان کے پاس چلے گئے. جلدی سے بات کمپلیٹ کر لوں. تو اسی طرح یہ جو قانون ہے اسلامک لا, ان کے پاس تو کچھ بھی لا بھی نہیں تھا. بادشاہ سلامت نے جو بول دیا وہ لا بن گیا. ان کا تو یہ قانون تھا. مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی, لیکن لا کیا تھا عدالتوں میں؟ لا تو یہی فقہ کا چلتا تھا نا, یا تو فقہ حنفی تھا یا شافعی تھا, جو اسلامک لا ہے وہ چلتا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی دماغ سے. ہاں اب دیکھو اس میں ایک لگا بندہ لا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہے, جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہے گا. جب وہ 7 سال کا ہو گیا تو اب باپ کے پاس رہے گا, ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس رہے گا. یہاں مائیں کہتی ہیں میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتی ہوں, تو باپ کا بھی تو حق ہے وہ کہے کہ میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں.
کیونکہ بچپن میں بچے کو ماں کی گود کی ضرورت باپ سے زیادہ ہے, تو شریعت اس میں ترجیح کس کو دیتی ہے؟ ماں کو. جب 7 سال کا ہو گیا, اب تربیت کی ضرورت, حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے, اس میں کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ باپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں طلاق کے بعد شروع ہو جاتی ہے نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ نہ بچے کی وجہ سے ماں کو, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں, نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. تو 7 سال کے بعد بچہ باپ کے حوالے کیا جائے. اچھا ایک منٹ ذرا بیٹھ, ایک جو اہم بات میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, اچھا ہوا سوال پوچھ لیا. ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں, میجورٹی بچے کو چھین لیتی ہیں باپ سے کہ خرچہ بندوا دو کورٹ کے ذریعے, بچہ باپ کے حوالے نہ کرو, میں بچہ چھوڑ نہیں سکتی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس چکر میں اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہیں. اس بیس پہ پھر آگے ان کو رشتے نہیں ملتے, کیونکہ سوتیلا باپ بچے کو رکھنے کے لیے اکثر تیار نہیں ہوتا, خاص طور پہ جب اس کو پتا ہو کہ اس کا سگا باپ موجود ہے. تو کہتے ہیں میں کیوں رکھوں جب اس کا, اور بالکل معقول بات ہے, جب اس کا سگا باپ موجود ہے پھر میں کیوں رکھوں. ایسے میں نے خواتین کے دیکھے ہیں معاملہ, جنہوں نے بچہ رکھا, رشتہ بہت اچھا ملا, اس نے کہا یہ یتیم ہوتا میں رکھ لیتا, لیکن جب اس کا باپ موجود ہے تو بھائی اس کے حوالے کر کے آؤ نا, کیونکہ آگے میرے بھی بچے پیدا ہوں گے, میرے ساتھ بھی پھر وہ سوتیلے اور سگوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تھوڑا سا فرق کروں گا, 2 مسئلے کھڑے ہوں گے, وہ محبت پتہ نہیں میں دے پاؤں نہ دے پاؤں. اور اصل بات ہے کہ بعد میں کل اصل باپ آ گیا چھیننے کے لیے, تو میں کیا کروں گا؟ تو ان خواتین کا پھر رشتہ آگے نہیں ہوتا. ہو گیا رشتہ, کسی نے رکھ لیا, وہ محبت نہیں دے پا رہا ہوتا جو دینی چاہیے. جو خاتون توقع رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتا. ایسی بہت سی خواتین ہم نے پھر دیکھا ہے, وہ بعد میں خون کے آنسو روتی ہیں. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایسا کیس آیا کہ ہم نے بچی چھین لی تھی, اور اس چکر میں کہ ہمارے پاس رہے گی. اب ہماری بچی کی جو شادی نہیں ہو رہی کہیں, وہ عمر نکلی جا رہی ہے اس بچی, اب وہ بڑی ہو گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں باپ کے پاس جاؤ, تو باپ کہہ رہے ہیں میں نہیں رکھوں گا اب اس کو. وجہ کیا ہے کہ جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہے تھے, اب جب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو. باپ کا میٹر پہ گھوم جاتا ہے. تو اس لیے بھائی خواتین سے میں کہوں گا, آپ کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, باپ کے حوالے کر دو اس کو. شادی اگر کر رہی ہو کہیں اور, رشتہ آئے, اگر وہ کہے نا بچہ نہیں رکھنا, کوئی بات نہیں بھائی, میں اپنی زندگی بساؤں گی. بچے تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, ہمیشہ تھوڑی گود میں رہیں گے. آپ اپنا فیوچر تو بناؤ, بچے کو حوالے کرو باپ کے. اس سے معاہدہ کر لو کہ بھائی جب میں بچے سے ملنا چاہوں گی, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ پارک میں نانی کے ہاں ادھر ادھر گھمانے لے جانا چاہوں گی, ہفتے میں 1 دن میرے پاس, تاکہ مجھے یاد رکھے. اور ڈیلی بیسس پر کوئی ٹائم متعین کر لو, بھائی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز مجھ سے ملے گا. یہ تھوڑی قربانی دینی پڑے گی, لیکن یہ چند سال کی قربانی ہے. اس سے آپ کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا, اور بچے کو باپ مل جائے گا. باپ اس کے لیے بہت زبردست حفاظت کرتا ہے, اس کو کاروبار میں لگائے گا, اس کی اچھی تعلیم دے گا, اس کو دیکھے گا چرسیوں میں ہیروئن شو میں تو نہیں بیٹھ رہا, کوئی غلط حرکتیں تو نہیں کر رہا, ایسے ہی بچپن تو نہیں گزار رہا. یعنی باپ تو یہی سوچے گا نا, اس کو اپنی بدماشیاں بھی پتا ہوتی ہیں ساری. ماں کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوتا. ایسی مائیں پھر خون کے آنسو ہوتی ہیں, بچہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, نہیں تربیت کر پاتی ہیں, وہ پھر چیختی ہیں, پھر ہمارے پاس آتی ہیں کہ ان کے باپ نہیں اس کو پال رہا, مفتی صاحب یہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے. ماں کا رو بھی نہیں ہوتا نا بھائی, وہ تو محبت دیتی ہے, اس کا رو تھوڑی ہوتا ہے, رو تو باپ کا ہوتا ہے. آپ خود بتاؤ یار, ہمارے ابا 2 آنکھیں, ہماری اماں تو چمٹوں سے مارتی تھی ہمیں, پھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا. ابا کی تو 2 آنکھیں تھی, ہم کانپنے لگتے تھے ایسے کر کے, یار ایسے کانپتے تھے. ہمارے بھی بچے ایسے ہیں, مائیں مار رہی ہوتی ہیں چپیڑے, میں نہیں چپیڑ, مجھے پتا ہے میرا 1 تھپڑ وہ ماں کے 6 تھپڑوں سے زیادہ ہے, تبھی میں مارتا ہی نہیں بچوں کو, کیونکہ بچے کہاں اٹھتے ہیں اگر آپ ڈانٹو. تو باپ کا بڑا روب ہوتا ہے, یہ اللہ نے روب تربیت کے لیے رکھا ہے, کہ جو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلی کون سی ہے, وہ باپ کی انگلی ہے, وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال دے گا, بچے کو سیدھا کر دے گا. تو خواتین یہ کام نہ کیا کریں, طلاق ہو جائے بچے باپ کے حوالے کر دیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یہ ایگریمنٹ کریں کہ بھائی میں ہفتے میں 1 دن میرے ساتھ رہے گا. یہ طلاق ہو جائے نہیں, بلکہ جب شادی ہو جائے, طلاق کے بعد تو رکھیں بچہ اپنے پاس, لیکن اگر کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو بچہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. اس کا اگر سچی مچی کا باپ موجود ہے تو آپ بولیں کہ بھائی یہ لے لو. مجھے پتا ہے عورت کے لیے بچہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ تھوڑے دنوں کی ٹینشن ہے, اور بچہ ساتھ لے جا کے جو آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی کی ٹینشن ہے, وہ ساری زندگی کی. ہر سوتیلا باپ ایسا نہیں ہوتا جو بچے کو وہ محبت دے جو دینی چاہیے, نہیں, انسان کا مائنڈ ہی نہیں جاتا اس کی طرف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ خواتین کو سمجھایا کرو کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. بہت پچھلے ہفتے 2 کیس آئے ہیں میرے پاس کہ 20 سال پہلے طلاق ہوئی تھی, بچہ ساتھ لے گئی تھی, اس کے بعد زندگی اس بچے کی وجہ سے, بچہ بھی ہاتھ سے گیا, بچہ بھی باغی ہو گیا, وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اب باپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ لے جاؤ, وہ کہہ رہا ہے جب میں مانگ رہا تھا تو دے نہیں رہے تھے, اور اب جب یہ چرسی بنا دیا اس کو تو اب کس کے حوالے کر رہے ہو, بگاڑ کے میرے. وہ بھی کہتا ہے, اور بیٹیوں کو بھی نہیں لے رہا ہوتا پھر باپ, جاؤ خود ہی بھگتو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے باپ کے پاس جاؤ, اب بچہ باپ سے مانوس ہی نہیں رہا ہوتا, وہ ویسے ہی نہیں جا رہا ہوتا. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ اب ماں کہہ رہی ہے, خاندان کہہ رہا ہے بیٹی تم 20 سال کی ہو گئی, 25 سال کی ہو گئی, مسائل ہیں, باپ کے پاس چلے, بیٹی کہہ رہی میں نہیں جاؤں, کیونکہ وہ مانوس ہی نہیں ہے, اتنا اجنبی بنا دیا اس کے لیے باپ کو. تو مسائل ہی مسائل ہیں. تو اللہ رسول نے جو قانون بنایا بھائی وہ کیا ہے, اس میں سب کا فائدہ. تھوڑی قربانی دے دو, بچہ کس کے حوالے کرو. ہاں اگر باپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ ملنے نہیں دے گا, آپ سے دور کر دے گا, پھر غلط ہے. لیکن عام طور پر باپ ایسا کرتا نہیں, اس کو تو ماں کی ضرورت, بچے کے لیے ماں کی ضرورت. وہ تو کہے گا جا بھائی تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جا یار, ہر وقت میں کیا تیرے پیمپر صاف کروں, میں تیرے کیا کروں.
وہ خود ہی آپ کے حوالے کر کے جائے گا, تو ہی پال, لیکن اس کو یہ تحفظ ہوگا کہ یہ میرا باغی نہیں بنا رہی, جب میں چاہوں گا یہ بچہ مجھے مل جائے گا. تو وہ اپنا بچہ سمجھ کے پھر اس کو ویلیو دے گا. اگر ماں نے شارٹ کر دیا تو کہے گا بس خلاص جاؤ, پھر آگے مسائل ہیں اس کے, نہ ستیلے باپ سے. وہی پھر بیٹیاں تو پھر ستیلے باپ سے محفوظ نہیں ہوتی. کتنے کیسز آ رہے ہیں بیوی کو چھوڑ کر ستیلی بیٹیوں کے ساتھ معاملات کے. شہوت پرستی کا دور ہے. ہاں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے, خاندانی لوگ, لیکن اس کے بڑے کیسز آتے ہیں. آپ کبھی دارالفتا میں آ کے بیٹھے ہو, جو خطوط آ رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ کو تھوڑی, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو ستیلی بچی سے عورت کے لیے اپنی ستیلے باپ سے جان بچانا. وہ کہتی ہے میں, ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری بچی اتنی خوبصورت تھی, جب وہ جوان ہوئی ہے تو میں نے اپنے شوہر سے اس کی حفاظت میں جو 10 سال ٹینشن اٹھائی ہے وہ میں جانتی ہوں. مجھے لگتا تھا میرا شوہر اس پہ غلط نظر نہ ڈالے. کیا 2 ٹکے کی زندگی رہ گئی, بولو. تو کیسے, یعنی یہ حالات ہے. بہتر نہیں ہے کہ بھائی اس کے حوالے کرو, تھوڑی سی ٹینشن ہوگی اور وہ ملتا رہے گا آپ سے. تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو کے تو بچے ویسے بھی کبھی ادھر جا رہے ہیں, کوئی باہر نکل جاتے ہیں, کوئی لندن چلے گئے, کوئی اپنے کام میں مشغول ہو گئے. ہم نے تو بتایا ہوا بچوں کو, ابھی بچوں کو نہیں بتایا, ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. شادی اس گھر میں ہوگی نہیں. اپنے بارے میں تو میں نے اصول بنایا, بہو اس گھر میں, میرے گھر میں نہیں آئے گی بہو, کیونکہ میں ساس بہو کے جھگڑے نہیں نمٹا سکتا. میری بیگم نے بولا کہ بہو نے آج یوں کیا, یوں کر کے دیکھا, تو میں بہو کے جا کے بولوں تو نہیں یوں کر کے. تو ابے ہمارے اپنے کم مسائل ہیں یار. تو بہتر یہی ہے بیٹا جو بالغ ہوگا, ابے شادی کرنی ہے کر, ہم روکیں گے نہیں تجھے. ہمیں ہمارے باپ نہیں روک سکا, ہم تجھے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن بہو اس گھر میں, الگ گھر کا انتظام کر, بہو وہیں جائے. ہم آئیں گے, ملیں گے, خدمت ہماری کر لے گی تو دعائیں دے دیں گے, نہیں کریں گے تو چل بھائی ادھر لات مار کے ادھر ہی رہے, ہمیں منہ نہیں دکھایا کرو. خدمت کر لے گی تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, محبتیں بڑھتی ہیں. نہیں کرے گی تو, لیکن گھر میں رہنے کے بعد خواتین کے مسائل حل کرنا, خدا کی قسم اس کائنات میں کسی کا باپ نہیں حل کر سکتا. کہ تمہاری بیوی صحیح ہے, تمہاری ماں صحیح ہے. تمہیں ماں کے پاس بیٹھ کے ایسے لگے گا میری بیوی سے زیادہ بدترین عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. بیوی کی باتیں سنو گے تمہیں لگے گا میری ماں سے بڑا ظالم اور چنگیز خان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ قیامت تک مسئلہ حل, سر پھٹولو گے دیوار, پاگل ہو جاؤ گے تم. اللہ ماشاء اللہ چند مائیں ساس بہو ہیں جن میں محبت ہے, ورنہ نہیں ہوتا. اس لیے الگ مولانا رشید تھانوی نے کا پورا رسالہ اتنا موٹا فرمایا, کتنا مذہبی خاندان تھا ان کا, دینی گھرانہ تھا. انہوں نے فرمایا میں جب بڑا ہوا میرے باپ نے مجھے کہا کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. حالانکہ ان کا تو بڑا محبت والا خاندان تھا, لیکن وہ چاہتے تھے محبت ہی رہے, ٹھیک ہے نا, یہ محبت ہی رہے. اس لیے انہوں نے کہا یہاں نہیں آئے گی, ادھر جائے گی, دوسرے گھر میں جائے گی, ادھر نہیں آئے گی. تو ویسے جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں, لیکن آج کل ظرف بہت چھوٹے ہیں. کمیٹی امام کی نہیں بن رہی آپس میں, تم ساس بہو کی بنوا رہے ہو یار. ساس بہوؤں سے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو. ہنسی خوشی زندگی گزارو, نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن دو, ایسی لائف. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ملک توفیق. سید اسد اللہ شاہ UAE سے پوچھتے ہیں, میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں, ہمیں کام کے دوران نماز ریسٹورنٹ میں ہی پڑھنی ہوتی ہے, تو کبھی ہم اجتماعی اور کبھی انفرادی پڑھ لیتے ہیں, اور یہی سلسلہ پورے سال چلتا ہے. کیا اس طرح ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا. اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے. اس میں مالک کو بول دیں اور ہوٹل کے اونر کو کہ بھائی جماعت سے نماز ہو رہی ہے, مجھے مسجد میں جانا ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, کوئی عذر ہوا جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ مسجد کی, لیکن پراپر طریقے سے روزانہ ہی مسجد کی جماعت چھوڑنا, تو مسجد تو بنی اس لیے کہ سب لوگ اس میں آ کے نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں آپ نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, اگر ان کے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. اور آپ تو ایک جاب کر رہے ہیں, تو جاب کے بارے میں تو الگ سے قرآن میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا, تجارت اور یہی خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. تو یہاں جماعت مسجد کی جماعت مراد ہے. تو آپ بھی تو ملازمت کر رہے ہیں, ایک جاب کر رہے ہیں, تو جاب کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کی جماعت چھوڑ دے. کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے, مجبوری ہو, کہ پراپر وے میں اس طرح سے کرنا یہ ایک بڑا آج کل ایک مسئلہ چل پڑا ہے. اسلامی ملکوں میں بھی لوگ قریب میں مسجد ہوتی ہے وہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سعودی عرب جیسے اسلامی ملک یا UAE جو خاص اسلامی یعنی اسلامی اس سینس میں کہ مسلمانوں کے کنٹری تو ہیں, وہاں تو جگہ جگہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ ہمت کریں اور اپنے جو مالک ہے اس کو بتائیں کہ بھائی قریب میں مسجد ہے, مجھے وہاں جانے دو نماز پڑھنے کے لیے. باقی انفرادی پڑھیں یا وہیں جماعت کرائیں گے, نماز ہو جائے گی مگر جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. میر علی مراد صالح پٹ سے, یہ صالح پٹ جگہ کا نام ہے, خالی پٹ نام ہے. خیر, مفتی صاحب فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اگر جوا وغیرہ نہیں ہے تو گیم کھیلنا جائز ہے, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہے, شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اور ویسے بھی گیم کھیل کے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, اور دماغی توازن تو تھوڑا بہت کھسک ہی جاتا ہے, ورنہ ٹائم ویسٹنگ تو ہے ہی. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ؟ قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں ان میں کیا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ یہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. حسنین محمد رفیق کھڈا لیاری, اچھا یہ لیاری میں جو کھڈا ہے, کھڈا مارکیٹ.
میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ یا کسی بھی کھیل کی شرٹ پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں جیسے محمد یا عمر یا حسنین؟ جی لکھوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ طیبہ راؤ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کراہت ہے اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال کوئی بند کر کے پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لاہور سے کسی نے پوچھا ہے بیوی کے غصہ دلانے پر اگر شوہر اس سے یہ کہے کہ اگر اتنا مسئلہ ہے تو تم مجھے چھوڑ دو، اور یہ 3 بار ہو چکا ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی بیوی کو تو اگر شوہر یہ بھی کہہ دے کہ طلاق دے دو تو بھی نہیں ہوتی، تو جب تک طلاق کا اگر ہاں یوں طلاق کا اختیار دینے کے لیے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دو تو پھر بیوی طلاق دے گی تو ہو جائے گی، کیونکہ شوہر نے اختیار دے دیا۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر اتنا مسئلہ ہے تو تم مجھے چھوڑ دو، تو بیوی تو شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی شریعت میں، شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ بیوی شوہر کو جب چھوڑ سکتی ہے جب بہت زیادہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، یا وہ بالکل ہی نامرد ہو، یا یہ کہ ضروری نان نفقہ بھی نہ دیتا ہو، تو پھر بیوی عدالت سے فسخ نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ ادروائز اسلام میں شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مردوں کو دیا ہے، خواتین کو نہیں دیا ہے۔ آج کل تو میں بار بار کہتا ہوں یہ جو عدالتی خلا ہے نا، یہ کلعدم ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے صحیح۔ لوگ خواتین جا کے عدالت سے خلا لے لیتی ہیں، شوہر صرف جج جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا۔ تو خیر یہ آپ نے جو الفاظ کہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے آج میری ساس عدت سے نکل رہی ہیں اور کل سسرال میں قرآن خوانی رکھی ہے اور سب بھائیوں نے مل کر کھانا رکھا ہے، تو جانا ٹھیک ہے اور کھانا ٹھیک ہے؟ نہ جانا ٹھیک ہے نہ کھانا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، تو اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو انفرادی طور پر جو اپنے طور پر قرآن پڑھ کے اصال کر لے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں، محبت سے سمجھا دیں ان کو، لڑیں بھیڑیں نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جمعہ مغرب تک ختم ہوتا ہے تو مغرب سے پہلے سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جمعے کی نماز سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے؟ مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت، یہ کسی نے پوچھا ہے محمد افسر سہارنپور انڈیا سے، ہمارے وطن سے پوچھا ہے بھائی، ہمارے ماں باپ کے وطن سے سہارنپور سے انڈیا سے پوچھا ہے، ایک بوڑھی عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے کے بارے میں روایت مشہور ہے، کیا وہ روایت صحیح ہے؟ نہیں جی، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ باقی نبی کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کیا کرتے تھے، تو کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے نا تو اس میں برداشت ہوتی ہے تو آگے کام چلتا ہے، برداشت نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ قرآن بھی بار بار مکی زندگی میں نبی کو حکم دیتا تھا فاعفوا واصفحوا، آپ ان کے ظلموں پہ صبر کریں اور نظر انداز کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، جائز ہے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا بھی، لیکن آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، ہاں دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ہے۔ تو کہیں کوئی روایت ایسی ہے نا جس سے لگا اپنی ذات کے لیے انتقام لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اصل میں دین ہے، دین کی وجہ سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عبد الغفور صاحب نو شہر و فیروز، یہ کیا ہے؟ خیر نو شہر و فیروز، میرا سوال یہ کہ ماں اور بیوی میں لڑائی چل رہی تھی، یہ سوال نہیں بھائی، یہ تو رپورٹ ہے، یہ رپورٹیں ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خیر ماں بیوی کے خلاف باتیں بتائے اور بیوی ماں کے خلاف، تو بیچارے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ کیا کرنا چاہیے؟ بل مسئول عنہا باعلم من السائل، یہ ایسا سوال ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جیسے آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم اس کا جواب، بس کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو سمجھ میں آئے اس وقت وہ آپ بھی لڑائی میں شامل ہو جائیں، بس تھوڑی دیر میں لڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس زمانے میں نا اگر اللہ نے وسائل دیے ہوں تو بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت فسادات ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون ظلم کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، مائیں بعض دفعہ بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بہو ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کو بٹھا کے آپ فیصلہ کریں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ بہت مشکل ہے بھائی، کیونکہ دونوں کے اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کیا فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی فساد سے بچنے کے لیے نا اس کو الگ رکھو، اس کو الگ رکھو، اور پھر جو آپ کی جو وائف ہے اس کی ماں بھی تو سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی نا، وہ بھی بیوی اپنی بیٹی کو عام طور پہ ورغلا رہی ہوتی ہیں، گھر تباہ کرنے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ساس کو نہ یوں کر کے جواب دینا، تو برداشت کسی میں ہے ہی نہ، برداشت سکھائی جا رہی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے طلاقیں ہوتی ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں افضل یہی ہے کہ بھائی بیگم اور اماں کو الگ الگ رکھیں، پھر آپس میں ملیں، خود سے ملیں، اور بیوی کو بتا دیں میری ماں، ان کا احترام کیا کرو۔ بیچارہ بندہ یہی کر سکتا ہے فی الحال۔ اگر آپ کو واضح غلطی لگ رہی ہے نا، واضح طور پر کہ ایک کی طرف سے غلطی ہے، تو اس کو تنبیہ بھی کریں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ 100% پتہ چل رہا ہو کہ ایک کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ آپ غلط ہیں اس میں۔
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن میری اولاد نہیں ہے، میرے شوہر کہتے ہیں کہ تیرے میں کمی ہے اس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، بہت زیادہ گالیاں بھی دیتے ہیں، روز جھگڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ طلاق دے دوں گا، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت ہی کوئی، اگر یہ بات آپ نے صحیح لکھی ہے تو یہ بہت ہی کوئی نالائق قسم کا میاں آپ کو مل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ خیر ہم تو آپ کو یہی کہیں گے گھر بسائیں آپ، لیکن یہ بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو بیوی کو تانے دیتے ہیں، یہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا کسی سے کیا تعلق ہے بھائی، کوئی اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اگر بالفرض کوئی بیماری بھی ہے بیوی کو تو اس میں بیوی نے جان کر تھوڑی وہ بیماری کی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں بیوی بانجھ ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں تو منحوس ہے تیری وجہ سے، ایک تو بیچاری کا اولاد نہیں ہو رہی، اس کی آپ اپنی بیٹیوں کا سوچو، آپ کی بیٹی کو سسرال میں اس طرح کے تانے ملے تو ہدایت کی دعائی کر سکتا ہوں میں، اور کیا ہے۔ بار بار تانے دینا تیری اولاد نہیں ہو رہی طلاق دے دوں گا، تو ایسے میاں کو کہنا چاہیے دے دیں آپ، جان چھڑائیں کہیں اور شادی کریں جا کے۔ بعض اوقات غصے میں کہہ دیتا ہے آدمی، تو نارملی بھی اگر کہہ رہا ہوں نا کہ تیرے اولاد نہیں ہو رہی تو یوں ہے میں طلاق دے دوں گا، تو ان کو بولا بھائی دے جان چھڑا یار، تو چپکنا نہیں چاہیے ایسے فضول آدمی کے ساتھ۔ منصور صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، یہ ایک جنرلی میں نے قاعدہ بتایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ چپکنا نہیں چاہیے، باقی کسی کو کوئی مجبوری ہو تو وہ پھر وہاں کے علماء سے یا کوئی جو بھی لوگ ہیں جو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں ان سے اپنے ذاتی حالات بتا کے مشورہ لے لیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں اور دوبارہ بھی کوئی بندہ نہ مل رہا ہو، تو بعض دفعہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ منصور صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، کہیں کسی بیان میں سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا دی تھی، بعد میں یاد آیا تو دوبارہ غسل فرما کے دوبارہ نماز پڑھائی، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ پڑھائی نہیں تھی، آپ پڑھانے لگے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے فجر کی، تو اقامت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو تو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، میں غسل کرنا بھول گیا۔ صحابہ انتظار میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حجرے میں، اور آپ نے غسل کیا اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ میرے شوہر اور بچے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ نہیں بھائی، کیوں رزق تنگ ہوگا؟ بیڈ تنگ ہو جائے گا جب اتنے سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھیں گے تو بیڈ چھوٹا پڑ جائے گا۔ ویسے آج کل گھروں میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہی نہیں، ایک میاں بیوی اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو بڑی فیملیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنگ نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات ہے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھانے میں آدمی دھستا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا، زمین پہ کھانے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، تو آرام دہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی رزق کی تنگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سید ارشد اللہ صاح UAE سے، میں ریسٹورنٹ میں کیشیئر ہوں، میں کبھی کبھار کاؤنٹر پر قرآن کی تلاوت لگاتا ہوں، کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ اس طرح تلاوت لگانے سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ غور سے نہیں سنتے، لوگ اپنے گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کی تلاوت اگر آپ لگاتے ہیں اپنے سننے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، باقی لوگوں پہ سننا ایسی صورت میں واجب نہیں ہے۔ قرآن سننا جب واجب ہے، جو قرآن کی آیت ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، تو یہ وہ اس کا موقع حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مختلف روایات جو اسلاف سے ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ تلاوت مراد ہے جو باقاعدہ لوگوں کو سنانے کے لیے، کوئی مجلس تلاوت کی مجلس ہو، جیسے نماز میں امام پڑھتا ہے سنانے کے لیے، خطبے میں امام پڑھتا ہے سنانے کے لیے، تو وہاں واجب خاموش رہنا واجب ہے، یا قاری کو باقاعدہ بلوایا جائے کہ آپ قرآن پڑھیں، یعنی ہم تاکہ یعنی سنانے کے لیے پڑھیں تاکہ ہم سنیں، تو پھر ایسی صورت میں واجب ہوگا سننا۔ لیکن ایسے ہی کہیں قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، کسی نے اپنے لیے لگائی ہوئی ہے، یا کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، تو پھر اس کو سننا واجب نہیں ہے، اس میں تو بہت زیادہ حرج ہے۔ تو یہ بنیت اسماع جو پڑھا جائے گا تو اس میں تو سماعت واجب ہوگی، جو بنیت اسماع کا معنی سنانا، تو بنیت اسماع نہیں ہے تو پھر اس میں واجب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر میرا خیال ہے کہ نہ لگائیں تلاوت، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، تو ادب کا تعلق تو ذوق سے بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نہ لگائیں اس موقع پر۔ تو اچھا بھائی، گھر بنائے اور اپنے اہل خانہ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں قیام کرے، والد زندہ ہوں اور ان کی مرضی سے گھر بنا ہو، کچھ عرصے بعد یا 10 سال کے بعد اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، اس کے والد کا انتقال وراثت کی تقسیم کیے بغیر ہو۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو گھر اس کے بیٹے نے بنایا ہے، اس گھر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا یا یہ گھر وراثت سے خارج؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ زمین ابا کی تھی، گھر اس پہ بیٹے نے بنا دیا۔ تو دیکھیں، زمین جس کی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کی زمین پر کچھ بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ یا گھر بناتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت یا فقہی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین بطور عاریت لی ہے، استعمال کے لیے لی۔ جیسے آپ کسی کی سائیکل لے لیتے ہیں استعمال کے لیے، موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، تو ایسی زمین بھی لے لیتے ہیں، یار اپنی زمین ذرا مجھے دے دو ادھار، میں اس پہ گھر بنانا چاہتا ہوں، تو ابا نے اپنا پلاٹ دے دیا، بیٹے نے گھر بنا لیا۔ اب عاریت کے طور پہ جو چیز دی جاتی ہے تو اس میں شریعت میں جس نے بطور عاریت کے کوئی چیز دی ہے اس کو ہر وقت حق ہے کہ وہ واپس لے لے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے گاڑی لی چلانے کے لیے کہ مجھے استعمال کے لیے چاہیے،
تو گاڑی کے مالک کو ہر وقت حق ہے بھائی فون کر کے واپس لے لے آپ سے. اب گاڑی جس نے دی تھی اس نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا, تو یہ ایگریمنٹ بھی لازم نہیں ہے, وہ عاریت ہے نا, اس نے کوئی آپس میں عقد معاوضہ تھوڑی ہوا ہے, تو اگلے دن گاڑی واپس لے لے, بھائی میری چیز ہے, میں نے 10 سال کے لیے دی تھی لیکن مجھے ابھی کام ہے کوئی واپس کرو. تو ایسے ہی جب کسی نے اپنا پلاٹ دیا کسی کو کہ اس پہ بلڈنگ بناؤ, تو جو پلاٹ کا مالک ہے اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے میرا پلاٹ خالی کر بھائی, میں نے اجازت دی تھی گھر بنا دے, اب میں واپس لے رہا ہوں, چل بھائی نکال اپنا سارا, یہاں پہ سارا بلڈنگ ہٹا یہاں سے. تو پھر یہ مجبور ہوگا اپنا پلاٹ اپنا مکان اور کنسٹرکشن وہاں سے ہٹانے پر. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. اب ابا کو بھی زندگی میں یہ حق تھا کہ وہ بولتے بیٹا یہ سب یہاں سے ہٹا دے یا یہ مجھے بیچ دے, اور اب ابا کے جانے کے بعد وارثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا پلاٹ خالی کرو, ہم نے اس پہ اپنی مرضی کا مکان بنانا ہے یا اس کو بیچ کے وراثت تقسیم کرنی ہے, اپنا سارا ملبہ یہاں سے ہٹاؤ, یہ جو تم نے مکان بنایا یہ سارا یہاں سے ہٹاؤ. تو شرعاً یہ جائز ہے, لیکن ظاہر ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. جس بیٹے نے یہ مکان بنایا اس کا اچھا خاصا نقصان ہے اس میں, تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وارثین یہ کر دیں کہ بولیں کہ بھائی یہ پلاٹ تو ہمارا ہے اور اوپر مکان جو ہے یہ تم نے چونکہ بنایا ہے, تو ہم نہیں کہہ رہے کہ تم ہٹا دو یہاں سے, تمہیں نقصان ہوگا, لاکھوں روپے تمہارے پھک گئے اس میں, تم بھی ہمارے بھائی ہو, تو بیچ کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. تو بیچ کی راہ یہ ہے کہ وہ جو وارثین ہے نا وہ کیا کریں کہ جو اوپر مکان بنا ہے تو ایک قیمت لگوائیں, یہ دیکھیں کہ یہ مکان کے ساتھ اس پلاٹ کی کتنی قیمت ہے, اور اگر یہ مکان نہ بنا ہوتا تو پلاٹ کی کتنی قیمت ہوتی. مثال کے طور پر پلاٹ ہے 1 کروڑ کا, مکان بننے کے بعد وہ ہو گیا 1.5 کروڑ کا, تو بولے بھائی اس پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس تمہاری اس تعمیر کی وجہ سے 50 لاکھ, تو ہم اس مکان کو بیچتے ہیں 50 لاکھ اس میں تمہارے 1 کروڑ میں ہم وراثت تقسیم کر لیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وارث مل کے اس بھائی کو جس نے جو مکان بنایا ہے اس کو بولیں کہ یار دیکھو ہمیں تو یہ حق حاصل ہے کہ ہم بولیں کہ یہ سارا ہٹا دو یہاں سے, تو تمہیں ہٹانا پڑے گا, لیکن ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, تم ایسا کرو اس ملبے کی قیمت لگاؤ, یعنی اس کنسٹرکشن کی قیمت لگاؤ, تو ہم تمہیں اس کی مناسب قیمت دے دیں گے اور یہ جو ہے وراثت میں شامل کر لیں گے. تو کوئی بھی آپس میں بارگیننگ کے ذریعے قیمت لگائی جائے. اور آخری صورت یہ ہے کہ بھائی جتنا تمہارا کنسٹرکشن پہ خرچہ ہوا ہے نا تو وہ خرچہ ہم سے لے لو, اور یہ مکان جو اوپر تم نے بنایا یہ بھی وراثت میں ہم شامل کر لیتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی پورے پلاٹ اور مکان سمیت جو ہے بکے گا, اور جتنے کا بھی بکے گا اس میں وارثوں کا حصہ ملے گا جس میں تمہارا بھی ہوگا, اور تمہیں نقصان سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں جتنا پیسہ تمہارا لگا یہ پکڑو. تو ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت پہ اگر وارث آمادہ نہ ہو جس نے مکان بنایا تو پھر آخری حل یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہٹاؤ یہاں سے اپنا سارا سامان, ان کو یہ حق حاصل ہے.